کے متعلق جو ہے وہ علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ زبان کا ایک عام عمل دوسرے کے عیب کو چھپانا ہے. کیا ہے؟ فرمایا کہ جو نیکی اللہ کو پسند ہے وہ کیا ہے کہ انسان دوسرے کے عیبوں پہ کیا کرے؟ پردہ رکھے. دوسرے کے عیب کو چھپانا ہے، اس کے مقابلے میں عیب کو ظاہر کرنا. فرمایا کہ دوسرے کے عیب کو ظاہر کرنا اور اپنے عیبوں کے اوپر نظر نہ رکھنا. فرمایا اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے بندوں کے عیبوں کو دنیا اور آخرت میں پردہ فرمائے گا. ایک حدیث کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کا پردہ اس وقت تک فاش نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنا پردہ خود فاش نہ کرے. جب تک کہ وہ اپنا پردہ خود فاش نہ کرے. اس کے اوپر میں آگے حدیث پیش کروں گا، آپ سنیں گے تو انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے ہماری زندگی کی کس طرح اصلاح فرمائی ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے بندوں کے عیبوں اور دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرماتے ہیں، اور دوسروں کو بھی پردہ پوشی کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 پیش کی ہے. اس کے اندر یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا. اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. حضور علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے متعلق بدگمانی سے بچو. کیا کرو؟ یعنی بدگمانی کہتے ہیں دوسرے کے متعلق برا سوچنا. اس کو میں اور ایزی کر دیتا ہوں، آسان ترجمہ اس کا کر دیتا ہوں. بدگمانی کا معنی ہے کہ دوسروں کے متعلق برا گمان رکھنا، دوسروں کے متعلق بری سوچ رکھنا، اور ہمیشہ اس کی دوسروں کی ٹو میں لگے رہنا. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر وہ عیب پایا ہی نہ جا رہا ہو، لیکن ہماری پریشانی یہی ہوتی ہے کہ بھائی کسی طریقے سے کسی کی کوئی کمزوری مل جائے، لیکن اپنی کمزوریوں پر ہمیں جو ہے وہ اس کی فکر نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم، ایاکم کا معنی ہے خبردار، ہوشیار ہو جاؤ. فرمایا کہ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيث. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيث، بے شک فرمایا کہ بدگمانی کسی کے متعلق برا سوچنا اکذب الحدیث، بدترین جھوٹ ہے. کیا فرمایا کہ دوسروں کے متعلق برا سوچنا، دوسروں کے متعلق دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑے رہنا، اور دوسروں کے متعلق بری جو ہے وہ ٹو کے اندر اور تجسس کے اندر لگے رہنا. حضور نے فرمایا کہ بے شک یہ کیا ہے؟ بدترین جھوٹ ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ پڑو، اپنی ٹو میں پڑو کہ مجھ سے آج دن میں کتنے گناہ ہوئے ہیں، میں نے کیا کام کیا ہے جو شریعت کے خلاف ہے. ہر بندہ رات کو سونے سے پہلے اگر اپنے بستر پر جا کر اپنے گناہوں کا احتساب کر کے توبہ کر کے سوئے تو آپ یقین کریں اس سے بہترین انسان اللہ اس زمین کے اوپر کوئی ہے ہی نہیں. اور یہ سنت ہے. اپنے ہمیشہ یاد رکھیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں. جب بندہ بستر پر سونے کے لیے جاتا ہے نا، یہ ہر روز جو ہم پر نیند طاری ہوتی ہے، یہ نیند کو موت کی ایک قسم کہا گیا ہے. یہ موت کی ریہرسل ہمیں پوری زندگی کرائی جاتی ہے ایوری ڈے، کہ جب ہم فوت ہوں گے. آپ دیکھیں جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری کس کیفیت میں جسم ہے، کیا ہے. نہیں، بالکل ہوش ہی نہیں ہوتا، سوئے رہتے ہیں، بالکل بے خبر ہوتے ہیں پوری دنیا سے. یہ موت کی ایک قسم ہے. تو فرمایا کہ ایک دوسرے کی ٹو میں نہ پڑو. ولا تحسسوا، فرمایا کہ نہ جو ہے وہ ایک دوسرے کی ٹو میں لگو، اور نہ جو ہے وہ ایک دوسرے کی بات جو ہے وہ ایک دوسرے کے متعلق نہ تجسس کرو، اور نہ ایک دوسرے کی باتوں کو دوسروں، مثلا کوئی کسی کے متعلق بدگمانی کرتا ہے، آپ کے کان میں بندہ آ کر کہتا ہے فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں بندہ ایسا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی بات سن کے آپ آگے اس کی برائی کرنا شروع کر دیں. فرمایا کہ آپ خود ریسرچ کریں، خود تحقیق کریں، خود پتہ کریں کہ کیا واقعہ اس بندے میں عیب پایا جا رہا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو اوپر ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیتا ہے.
تو فرمایا کہ ایک دوسرے کے عیبوں کی جو ہے وہ کا تجسس نہ کرو، نہ ایک دوسرے کی باتیں سنو۔ کیا مطلب؟ مثلا دو بندے کہیں بات کر رہے ہیں، اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہیں بیٹھ کے کان میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، ساتھ میں دور بیٹھے ہوئے تیسرے بندے کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار میں انہاں دی گلاں کس طرح سنا، جڑیاں آپس میں گلاں کر رہے ہیں کان دے وچ ایک دوجے نال، یہ بات میرے کان میں کیسے پڑے؟ اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ کیا پتہ کوئی کسی مسئلے پہ مشورہ کر رہے ہوں یا ان کی کوئی اپنی مجبوری ہو، ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہوں، آپ کو ان کے چکر میں پڑنے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَنَافَسُوا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے نہ بڑھو۔ مثلا اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا فرمائی ہے، کوئی اس پر کرم ہے، تو بندہ یہ کہے کہ بھائی یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، اس سے ضائع ہو جائے، بس یہ میرے ہاتھ چڑھ جائے، نہیں، آپ دعا کریں اللہ اس کو اور دے، خدا بندے کو مجھے بھی جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو یہ دعا ضرور کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے دنیا بھی اچھی عطا فرما اور آخرت بھی اچھی عطا فرما۔ فرمایا خدا سے تم دعا کرتے رہو، اگر کسی پر اللہ نے کرم کر دیا، اللہ نے کسی کو کوئی نعمت عطا فرما دی، تو اس سے حسد کرنے کے بجائے اس کو دعا دو کہ اللہ تعالیٰ کو شاید اس کا کوئی عمل پسند آیا ہوگا جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملے، کوئی انعام ملے، کوئی اچھی جاب مل جائے، کوئی مال و دولت مل جائے، تو اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی عاجزی کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو ہے وہ فرمایا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دوسرے پر اپنی فوقیت اور برتری کو ظاہر نہ کرو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ فلانے بندے کو یہ مقام کیوں مل گیا جی، وہ اس کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ فرمایا ایک دوسرے سے پر اپنی فوقیت نہ دو۔ انسان کو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے نا، فرمایا کہ سب سے بہترین انسان اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کون سا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عزت اور تکریم والا انسان وہ ہے جس کو اللہ نے تقوی کا نور عطا فرمایا۔ کیا مطلب؟ جس کے دل کے اندر تقوی کا نور ہوگا وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، جس کے دل کے اندر تقوی کا نور ہوگا وہ کبھی تکبر نہیں کرے گا، جس کے دل کے اندر تقوی کا نور موجود ہوگا وہ دوسروں کی ٹو میں نہیں لگے گا، جس کے دل کے اندر تقوی کا نور موجود ہوگا وہ دوسروں کے تجسس کے اندر نہیں لگے گا، وہ دوسروں سے اپنے آپ کو دوسروں پر اپنی برتری اور بڑائی کو ظاہر نہیں کرے گا، بلکہ اس کے اندر دن بدن کیا آئے گی؟ عاجزی آئے گی۔ اور پھر فرمایا کہ پھر کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ